کبھی سوچا ہے اگر کوئی طاقت اللہ کے گھر کعبہ کو مٹانا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی فوج، کوئی ہاتھی، کوئی حکمران اللہ کے حکم کے آگے کھڑا رہ سکتا ہے؟ ایک وقت تھا جب ایک تکبر میں ڈوبا راجا اپنے ہاتھوں میں قدرت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کہا میں کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس کے پاس ہاتھی تھا، تلواروں کا لشکر تھا اور فخر تھا اپنی طاقت پر۔ مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جب اللہ اپنے گھر کی حفاظت کا فیصلہ کرتا ہے تو آسمان کے چھوٹے سے پرندے بھی فوج پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے گھر پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن ان کا انجام ایسا ہوا کہ دنیا نے عبرت حاصل کی۔ یہ ہے سورہ فیل کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ کوئی بھی طاقت اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک مغرور بادشاہ اپنی طاقت پر ناز کرتا ہوا یہ کہنے لگا میں کعبے کو گرا دوں گا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، یمن کا حاکم، غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ کعبے کو سب اہمیت دے رہے ہیں، اس کے دل میں حسد بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا میں ایک ایسی فوج تیار کروں گا جو کعبے کو مٹی میں ملا دے گا۔ اور پھر اس نے ایک فوج تیار کی جس میں ہزاروں سپاہی تھے، اس کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ عرب کی زمین پر ہاتھیوں کی فوج دیکھی گئی۔ ابرہہ کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اللہ کے گھر کو اللہ خود محفوظ رکھتا ہے۔ جب اس کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو مکہ کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ان کے سردار عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر واقعی اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ابرہہ نے اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو حکم دیا کعبے کی طرف بڑھو، لیکن ہاتھی رک گیا، نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا۔ جب اسے دوسرے راستے دکھائے گئے تو وہ دوڑنے لگا، مگر جیسے ہی کعبے کی سمت موڑا گیا وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ چیخا، سپاہی مارنے لگے، لیکن وہ ہاتھی نہیں چلا، جیسے اس نے پہچان لیا ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور پھر ایک لمحے میں آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کی روشنی مانند پڑ گئی، ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ فوج نے اوپر دیکھا، آسمان پر ہزاروں پرندے نمودار ہو گئے، اور وہ کوئی عام پرندے نہیں تھے بلکہ ابابیل تھے، اللہ کے حکم سے بھیجے گئے۔ ہر پرندے کی چونچ پر اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ پھر وہ ایک ترتیب سے اڑے اور اللہ کے حکم سے وہ کنکر نیچے گرنے لگ گئے۔ ایک ایک پتھر دشمنوں پر گرتا اور جہاں گرتا وہیں تباہی مچا دیتا۔ یہ کوئی عام کنکر نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عذاب تھا۔ سپاہی چیخنے لگے، ہاتھی بھاگنے لگے، زمین لرزنے لگی اور چند لمحوں میں ساری فوج برباد ہو گئی۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو میدان میں صرف خاموشی باقی تھی، ٹوٹے ہوئے ہتھیار، گرے ہوئے ہاتھی اور دور سے چمکتا ہوا کعبہ، اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت۔ ابابیل واپس اڑ گئیں، آسمان صاف ہو گیا اور زمین پر سکون چھا گیا۔ مکہ کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا واقعی اللہ ہی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی حکومت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پہاڑ بھی نہیں ہلتے، اور اگر اللہ چاہے تو آسمان کے چھوٹے سے پرندے بادشاہوں کی فوجیں مٹا دیتی ہیں۔ یہ ہے سورہ فیل کا پیغام کہ اللہ کی طاقت سب پر غالب ہے اور اس کے فیصلے پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ